بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلالین شریف کا پہلے سپارے کا پہلا پاؤ مکمل ہو گیا تھا، ابھی ہم نے دوسرا پاؤ شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ عربی میں عبداللہ اور اس عبرانی زبان میں اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ بنی ابن کی جمع ہے۔ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو 12 تھے، تو ان سے 12 خاندان بن گئے بنی اسرائیل، اس قوم کا لقب اور نام بن گیا۔ اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میرے اس احسان کو، نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو احسان کیا میں نے تم پر۔ تو یاد کیسے کریں؟ کہتے رہیں کہ اللہ نے روٹی دی، روٹی دی، روٹی دی، روٹی دی، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے صحت دی، بس یہ کہتے رہیں، نام لیتے رہیں۔ فرمایا نہیں، بالشکر علیہا، بوجہ شکر کرنے کے ان نعمتوں پر۔ بھئی شکر کیسے کریں؟ شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، یہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، بطاعتی، میرے حکموں کو مانو، میری اطاعت کرو۔ جیسے روٹی روٹی کہنے سے پیٹ نہیں بھر جاتا، پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھ جاتی، تو اسی طریقے سے توبہ 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 کرنے سے بھی توبہ نہیں ہو جاتی، اور شکر 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 کرنے سے بھی شکر نہیں ہو جاتا، بلکہ عملی طور پر طاعت، فرما برداری، حکموں کی بجا آوری، منہیات سے بچنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو بس نعرے لگانے سے محبت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اہل بیت سے محبت ہے تو محرم میں سیاہ کپڑے پہننے سے، میلے ٹھیلے لگانے سے، اور بدماشیاں ان کے نام پہ کر لینے سے، اور مردوں عورتوں کے مخلوط اجتماعات، قبرستانوں میں میلے ٹھیلے، تو کیا اس سے اہل بیت شہدائے کربلا سے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ بطاعتی، ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے حکموں پر عمل کرو، کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے جان دی، جس مقصد کے لیے زندگیاں دیں، تم بھی اسی مقصد پہ لگ جاؤ۔ تو فرمایا یاد کرو میری نعمت کو جو انعام کیا میں نے تم پر، بوجہ شکر کرنے کے اس نعمت پر، ساتھ میری اطاعت و فرما برداری کے، اور یہ کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور فضیلت دی میں نے تم کو۔ اب جو یہود مدینہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو فضیلت دی یعنی ان کے آباء و اجداد کو، اے آباءکم علی العالمین، جہان والوں پر، یعنی جہان والوں سے مراد ان کے اپنے زمانے والے ہیں، عالمی زمانہم، ان کے اپنے زمانے کے جہان والے، نہ یہ کہ بنی اسرائیل کو امت محمدیہ پر بھی فضیلت ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ واتقوا، خافو، ڈرو، یومن، ایسے دن سے، یعنی قیامت کا دن، لا تجزی، جو نہیں کام آئے گا اس دن میں، نہیں بدلہ بن سکے گا اس دن میں کوئی نفس کسی نفس کے بارے میں شیئن، کچھ بھی۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ ولا یقبل ولا تقبل، یہ دونوں طرح قرات ہے اس کی، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا، اس دن میں، شفاعت، کوئی سفارش، اس دن میں کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ منہا میر کمر جے نفس، کسی نفس کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش وہاں کام نہیں، کہ وہاں میرٹ ہوگا۔ اے لیس لہا شفاع، یہ نہیں ہوگی واسطے اس نفس کے کوئی سفارش، پھر وہ قبول کی جاتی۔ فما لنا من شافعین، بس نہیں ہمارے لیے کوئی سفارش کر سکنے والا، یعنی کسی کی سفارش سے کام نہیں ہوگا، بلکہ ہر بندے کے اعمال کے ساتھ کام ہوگا۔ ہاں، سفارش جن کی ثابت ہے، انبیاء کی، شہداء کی، علماء کی، حفاظ کی، یہ سفارش جو نیک لوگوں کی ثابت ہے، تو یہ بھی اللہ کے حکم و اذن سے، اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ اپنی مرضی سے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہیں لیا جائے گا ان سے فدیہ، بدلہ۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی،
کہ کوئی اور ایسے لوگ ہوں، گروہ ہو، جماعت ہو، ان کے اپنی پارٹی کے ورکر ہوں جو اس کو عذاب سے بچا لیں اور اللہ کی سزا اور عذاب کو اس سے روک لیں۔ یمنعون من عذاب اللہ، جو روک سکیں اللہ کے عذاب کو۔ وذکروا، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، اذ نجیناکم، جب کہ بچا لیا، نجات دے دی ہم نے تم کو، اب یہود مدینہ کے آباء و اجداد کو۔ والخطاب بھی وبما بعدہ، اور خطاب اس کے ساتھ اور اس کے بعد جو اگلی باتیں آنے والی ہیں، یہ خطاب ان یہودیوں کو ہے جو موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور خبر دی گئی ہے ان کو ساتھ اس چیز کے جو انعام کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آباء و اجداد پر۔ کیوں؟ تذکیرا لہم، عذر و یاد دلانے کے ان کو اللہ تعالی کا احسان و نعمت، لیؤمنوا، تاکہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئیں کہ اس اللہ نے ہمارے آباء و اجداد پر، ہمارے بڑوں پر کتنے انعامات و احسانات کیے۔ اب نجات کس سے دی؟ من آل فرعون، فرعون والوں سے۔ وہ فرعون والے کیا کرتے تھے؟ یسومونکم، چکھاتے تھے تم کو، پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذاب، برا عذاب، اے اشد العذاب، سخت ترین عذاب۔ اب یہ جملہ جو ہے حال ہے نجیناکم کی ضمیر سے۔ نجیناکم جو پیچھے آیا ہے کہ اور یاد کرو جس وقت کے نجات دے دی ہم نے تم کو، اذ نجیناکم، نجات دے دی ہم نے تم کو اس حال میں کہ وہ آل فرعون جو تھے وہ تمہیں سخت ترین عذاب پہنچاتے تھے، تو ان کے اس عذاب سے اللہ نے تم کو یعنی تمہارے آباء و اجداد کو نجات دے دی۔ اور اسی طریقے سے ایک تو تمہیں وہ یسومونکم سوء العذاب، پہنچاتے تھے، چکھاتے تھے تم کو برا عذاب۔ اب ان عذاب کی شکل میں سے ایک شکل یہ تھی یذبحون، ذبح کر دیتے تھے وہ۔ اب یہ بیان ہے اپنے ماقبل کا، یعنی وہ اشد العذاب کیا تھا، وہ سوء العذاب کیا تھا، وہ یہ تھا کہ فرعون والے، ارکان حکومت فرعون کے، یذبحون، ذبح کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بچوں کو، لڑکوں کو، المولودین، جو پیدا ہوتے ہیں ان کے علم میں آتا تو وہ ذبح کر دیتے تھے۔ 80,000 سے زیادہ بچے بنی اسرائیل کے فرعون ظالم نے ماؤں کی گودوں سے چھین کر کے ماں باپ کے سامنے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا۔ وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے وہ، یستبقون، باقی رہنے دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو یعنی بچیوں کو۔ کیوں؟ فرعون نے ایسا گھٹیا کام کیوں کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ اس کو کسی کاہن نے، کسی جادوگر نے، کسی نجومی نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا۔ تو چونکہ اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں یہ لوگ، اس تو ایسے لوگوں کو وہ راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہے لقول بعض الکہنۃ، بوجہ کہنے بعض کہنوں کے، یعنی بعض کہنوں نے کہا تھا لہو، اس فرعون کو، ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل، بے شک ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، یکون سببا لذہاب ملک کا، ہوگا وہ سبب اور ذریعہ تیری بادشاہی کے ختم ہونے کا۔ وفی ذالکم، اور آئے بنی اسرائیل، یہ جو فرعونیوں کا عمل تھا کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرا دینا اور بچیوں کو باقی زندہ رہنے دینا، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے یعنی یہ عذاب جو ان کی طرف سے مل رہا تھا اور جو اللہ نے پھر ایسے ظالموں سے تمہیں نجات بخشی، اس میں تمہارے لیے بلا تمہارے لیے آزمائش ہے، اور یعنی فرعون کا سزا دینا یہ آزمائش تھی اور اللہ کا ان سے نجات دے دینا یہ انعام ہے۔ تو فرمایا فی ذالکم، اور اس میں تمہاری یعنی فرعون کے عذاب دینے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نجات دینے میں بلا ان آزمائش ہے،
یعنی ابتلا ہے فرعون کی طرف سے اور انعام ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، مر ربکم عظیم، تمہارے اس پروردگار کی طرف سے جو عظمتوں والا ہے۔ اور یاد کرو تم اے بنی اسرائیلیو، اذ فرقنا، جس وقت کے چیر دیا پھاڑ دیا ہم نے، فلقنا بکم، تمہاری وجہ سے، البحرا، سمندر کو، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بمائے بنی اسرائیل کے جب دریا کے کنارے پر تھے اور پیچھے فرعون آ گیا، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، اب یہ درمیان میں گئے پھنس، تو کہنے لگے پکڑوا دیا مولویا، تیری گال منی، تیرے پیچھے لگ گئے مولوی، تو نے ہمیں پکڑوا دیا، اب تو نہیں بچ سکتے، ادھر دریا ہے اور ادھر فرعون کی فوج آ گئی ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ دریا پر اپنا عصا ماریں، 12 جگہ پر مارا تو 12 خشک راستے بن گئے۔ یہ ہے اذ فرقنا، جس وقت کے چیر دیا پھاڑ دیا ہم نے، بیکم، تمہاری وجہ سے، بے سببکم، باسبیہ ہے، البحر، دریا سمندر کو، حتیٰ کہ داخل ہو گئے تم اس میں، ہاربین من عدوکم، اس حال میں کہ بھاگنے والے تھے اپنے دشمن سے، فانجیناکم من الغرق، پھر نجات دے دی ہم نے تم کو غرق ہونے سے، واغرقنا آل فرعون، اور غرق کر دیا ہم نے فرعون کو، یعنی اس کی قوم کو، فرعون سمیت، وانتم تنظرون، اور مزے کی بات یہ کہ تمہارے سامنے تم دیکھ رہے تھے کنجر کیسے غوطے کھا رہا ہے، بمائے لو لشکر کے، وہ ظالم میخوں والا، وہ ظالم جو دوسروں کے جسموں میں میخیں ٹھونک دیتا تھا، جیسے آج مشرف پڑا ہے اپنا لال مسجد کی بچیوں کا قاتل، آج وہ جس حال میں عبرت کا نشان بنا پڑا ہے، تو ایسے ہی اللہ نے فرعون کو بھی بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کے قاتل ہونے کی وجہ سے عبرت کا نشان بنایا۔ تو فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم مزہ یہی ہے کہ دشمن کو اپنے سامنے تڑپتا پھڑکتا بے جار و مجدگار جزا فضا کرتا دیکھے کہ تنکے کے سہارے کا محتاج ہے، تو اِلَىٰ انطباق البحر علیہم، کہ تم دیکھ رہے تھے، کس طرف دیکھ رہے تھے، طرف منطبق ہونے، مل جانے دریا و سمندر کے ان پر، کہ وہی پانی، وہی دریا جو تمہارے لیے 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، چر گیا تھا، راستے بن گئے تھے، ان پر وہ پانی آپس میں جب وہ دریا کے درمیان میں پہنچے مل گیا۔ اور تیسرا اس بات کو یاد کرو، وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جس وقت کے وعدہ دیا ہم نے، وعدنا باب مفاعلہ یا وعدنا ثلاثی مجرد، اگر واو پر الف کھڑی زبر ہو الف کے ساتھ تو یہ باب مفاعلہ ہے، یعنی دونوں طرف سے گویا وعدہ، اور اگر وعدنا واو کی پڑی زبر ہو تو یہ ثلاثی مجرد ہے۔ کتاب والا کہہ رہے بے الفن و دونہا، یعنی وعدنا الف کے ساتھ اور وعدنا بغیر الف کے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وعدہ دیا 40 راتوں کا کہ تم کوہ طور پہ تشریف لاؤ، یہاں 40 راتیں یہاں عبادت کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تورات عطا فرمائیں گے، پھر تم جا کر کے وہ قوم کو سکھاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو، تو یہ تمہارے لیے راہ نجات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نوتی ہے اندہ ان کے ذائحہ، دیں گے ہم اس کو وقت پورا ہونے اس 40 راتوں کے، التورات تورات، لتعلموا بہا، تاکہ سکھلائے جانو تم اس کے ذریعے سے، سیکھ لو تم اس کو، اور اگر لتعملوا ہو، میم کو لام سے پہلے لے آؤ تاکہ عمل کرو تم اس پر، ایک ہے لام پہلے ہو تو لتعلموها، اور یا ہے لتعملوها، تو تاکہ تم اس کو سیکھو، اور یا تم اس پر کیا کرو، عمل کرو، چونکہ سیکھنے سے بھی مقصود تو عمل ہے۔ اب اگر ہم پڑھتے رہیں، کورس تو کرتے رہیں، مسئلہ تو معلوم ہے کہ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، اور بے حیائی حرام ہے، لیکن کریں نہیں تو پھر تو ہمارے لیے ڈبل معاملہ بن جائے گا۔ اس لیے علم کا مقصد عمل ہوتا ہے، علم جو ہے وہ عمل کے لیے گویا کہ وہ میدان ہموار کرتا ہے، اور عمل کے لیے بیس اور بنیاد بنتا ہے، مقصود عمل ہے۔ تو فرمایا تاکہ جان لو تم اس کو، یا تاکہ عمل کرو تم اس تورات پر جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئیں گے۔ لیکن
موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہوئے ہیں، اللہ کے وعدے کے مطابق وہاں عبادت کر رہے ہیں، اور تمہارا پیچھے حال یہ ہوا بنی اسرائیل، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو، کیا بنا لیا؟ الہن، معبود، خدا، اس کو قابل عبادت، اس کے سجدے شروع کر دیے، سور و پکار شروع کر دی، نظر و نیاز، منت منوتی اس کی شروع کر دی۔ تو فرمایا کون سا بچڑا تھا؟ الذی ساغہ لکم السامری الہا، وہ جو ڈھالا تھا اس کو تمہارے لیے سامری نے، تم نے اس کو بنا لیا الہ، معبود، من بعد ہی، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، اے بعد ذہاب ہی، یعنی بعد چلے جانے اس کے، الی میعادنا، ہمارے وعدے کی طرف جو ہم نے ان کو 40 راتوں کا وعدہ دیا تھا۔ وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم بے انصافی کرنے والے ہو۔ کوئی بے انصافی کس چیز کی؟ بے اتخاذ ہی لوضع محمد، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ چیز کو اپنی جگہ کے علاوہ پہ رکھنا۔ آپ برقع اتار کر کے پاؤں میں پہن لو اور پاؤں والا جوتا اتار کر کے سر پہ رکھ لو، تو یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، بیٹی ماں کا درجے میں آ جائے اور ماں کو اپنے محتاط بیٹی کے درجے میں سمجھ لے، ماں نوکرانی بن جائے اور بیٹی گھر کی حاکم، یہ ظلم ہے۔ تو وضع الشیء فی غیر محلہ، اس کا نام ظلم ہے۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ کیسے ظالم تھے؟ بے اتخاذ ہی، بوجہ بنا لینے اس بچڑے کے، لوضعکم، بوجہ رکھنے تمہارے عبادت کو، فی غیر محلہا، عبادت کے محل کے علاوہ میں۔ عبادت تو کس کی تھی؟ اللہ کی تھی، حق تو یہی تھا کہ عبادت اللہ کا حق ہے، شور پکار، نظر و نیاز، سجدہ، یہ پیشانی کا جھکنا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے۔ جو بھی دنیا میں کام آپ اس نیت سے کریں کہ مجھے اس کا فائدہ مرنے کے بعد ہو، وہ عبادت ہے۔ اب وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خالص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو اس لیے عبادت خالص اللہ کا حصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ تو فرمایا ثم عفونا عنکم، پھر درگزر کر دیا ہم نے تم سے، باوجود کہ اتنا بڑا جرم تھا، شرک تھا، بچڑے کی پوجا پاٹ تھی، لیکن تمہارے سمجھانے پر اور توبہ کرنے پر، جب تم نے سمجھانے سے سمجھ لیا اور توبہ کر لی تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ عفونا عنکم، درگزر کر دیا، معاف کر دیا، پھر ہم نے تم کو محونا ذنوبکم، مٹا دیا ہم نے تمہارے گناہوں کو، من بعد ذالک، اس بچڑے کو خدا بنانے کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے احسان کا شکر کرو، تاکہ شکر کرو تم نعمتنا علیکم، ہماری ان نعمتوں کا جو تم پر ہیں۔ اور اگلی نعمت اور بھی، وَإِذْ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل اس وقت کو جب دی ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب تورات، والفرقان، اور حق کو باطل میں فرق کرنے والی، حلال حرام میں فرق کرنے والی۔ یہ والفرقان کا جو عطف ہے الکتاب پر، اس کو عطف تفسیری کہتے ہیں، یعنی مصداق دونوں کا ایک ہے۔ کتاب سے مراد بھی تورات ہے، فرقان سے مراد بھی تورات ہے، لیکن کتاب کی تفسیر فرقان سے کی ہے کہ جو کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ حق کو باطل کو، حلال و حرام کو جدا جدا کر کے سمجھاتی بتاتی ہے۔ عطف تفسیری ہے، یعنی وہ جو فرق کرنے والی ہے درمیان حق اور باطل کے، حلال حرام کے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تمہیں کچھ سوجھ بوجھ آخرت کی لگ جائے، بھی اس کتاب کی وجہ سے۔ کس سے ہدایت پاؤ؟ من الضلال، گمراہی سے۔ اگلی نعمت اور یاد کرے بنی اسرائیلیوں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو،
الذین عبدوا العجل، جنہوں نے عبادت کی تھی بچھڑے کی، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، بوجہ بنا لینے تمہارے بچھڑے کو، الہا معبود، فتوبوا الی ربکم، بس واپس لوٹو، توبہ کرو اپنے پالنے والے، الی بارئکم، بارے خالق کو کہتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی اپنے پیدا کرنے والے خالق کی طرف، من عبادت، اس بچھڑے کی عبادت سے اللہ کی طرف واپس لوٹو، فقتلوا انفسکم، اور توبہ کی شکل یہ ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے، بچھڑے کی پوجا کی ہے، وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ان کے اعزا اقارب جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی، وہ ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب بظاہر تم دنیا میں مر رہے ہو، مٹ رہے ہو، مقتول ہو کے، قتل ہو کے ختم ہو رہے ہو، لیکن اپنی آخرت بچا رہے ہو۔ تو دنیا میں اگر جان دے کر کے بھی آخرت بچے، دنیا میں اگر مال دے کر کے آخرت بچے، دنیا میں سب کچھ دے کر کے آخرت بچے، پھر بھی سودا سستا ہے۔ یہ تو اللہ نے ہم پر رحمت کی کہ ہماری توبہ کتنی آسان کر دی ہے، ان کی توبہ کے لیے ان کا قتل ہونا شرط قرار دے دیا کہ جو آخرت بچانا چاہتے ہیں ان کو دنیا سے ہاتھ دھونا ہوگا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کیا کہ تم تھوڑا سا ایک طرف ہو جاؤ، بس ایسے دل کے اندر اتنا پریشانی ہو جائے، اتنا ندامت ہو جائے، اتنا اپنے آپ کو کوسو کہ تمہارے دل کا جو وہ پانی ہے وہ آنکھوں سے آنسو بن کے نکل پڑے، تو پر تمہارے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا اللہ اکبر، فقتلوا انفسکم، پس قتل کرو تم اپنے آپ کو، یقتل بری، یعنی قتل کرے وہ جو بری و بیزار تھا گناہ سے، منکم تم میں سے، المجرم، اس کو جو جرم کرنے والا تھا، پچھلے کی پوجا کرنے والا تھا، ذالکم، یہ قتل ہونا، خیر لکم، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار، تمہارے خالق، تمہارے اللہ کے نزدیک، فوفاکم لفعل ذالک، پس توفیق دے گا وہی اللہ تم کو واسطے کرنے اس کے، وارسل علیکم، اور بھیج دیا اللہ نے تم پر، صحابت سودا، کالا بادل، تاکہ یہ پتہ نہ چلے کون کس کو قتل کر رہا ہے، اور اندھیرے میں، دن ہی دن میں اللہ نے اندھیرا کر دیا، تاکہ اس طریقے سے تمہارا دنیا کے اندر جو ظاہری طور پر وہ قتل ہونا عیب ہے وہ ختم ہو جائے۔ وارسل علیکم صحابۃ السوداء، اور بھیج دیا اللہ نے تم پر بادل سیاہ، لئلا یبصر بعضکم بعضا، تاکہ نہ دیکھ سکیں بعض تمہارے بعض کو، فیرحمہ، اگر دیکھتے پھر رحم آ جاتا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور مجھے الٹا لٹکا دیجئے، الٹا لٹا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت بدری جوش میں آ جائے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے۔ تو یہاں بھی فرمایا چونکہ رشتہ دار نے رشتہ دار کو قتل کرنا ہے، تو اس لیے اللہ نے اندھیرا کر دیا تاکہ دیکھ کے رحم آنے کی وجہ سے اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے، یا اللہ کا حکم بالکل چھوٹ نہ جائے۔ فیرحم، پھر رحم کرے گا وہ اس پر، حتی قتل منکم، یہاں تک کہ قتل کیے گئے تم میں سے، نحو 70 الفن، تقریباً 70,000، ایک ہی دن میں، پہلا سطور لکھا ہے، ایک ہی دن میں بچھڑے کی پوجا کرنے والے میں سے بنی اسرائیل میں 70,000 نے توبہ کی اور اپنی جان دے دی، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا، آخرت اپنی خراب نہیں ہونے دی، اللہ تو راضی ہو جائے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اللہ اگر راضی ہو جائے ہماری جان لے کر کے یہ سودا سستا ہے۔ فتاب علیکم، پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی تم پر، یعنی قبول کر لیا تمہاری توبہ کو، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اگلی نعمت اور یاد کرو اے بنی اسرائیلیو، اذ قلتم، جس وقت کہا تم نے، وقد خرجتم مع موسیٰ، اور تحقیق نکل چکے تھے تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لتعتذروا الی اللہ، تاکہ تم معذرت و توبہ کرو اللہ کی طرف، من عبادت العجل، بچھڑے کی پوجا سے، وسمعتم کلامہ، اور سنا تم نے اس کی بات کو، کیا کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمنا، ہرگز نہیں مان لائیں گے ہم،
لکا تجھ پر حتی نر اللہ جہرتن یہاں تک کہ دیکھ لیں ہم اپنے اللہ کو کھلم کھلا ظاہر عیانن کھلی آنکھوں سے، فاخذتکم الصاعقہ پھر پکڑ لیا تم کو سخت آواز نے، الصاعقہ الصیحۃ چیخ نے، فمتم پس مر گئے تم۔ وہ 70 جو بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے تھے کہ ہم خود سنیں گے دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، ما حل بکم جو اترا ہے تم پر، ثم بعثناکم پھر دوبارہ اٹھا دیا ہم نے تم کو، یعنی احییناکم زندہ کر دیا ہم نے تم کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرض کیا، یا اللہ ان کو مارنا ہی تھا تو ادھر ہی مار دیتا، اب یہاں میں لے آیا یہاں مار دیا تو سارے پیچھے والے کہ اچھا ہمارے بندے چن چن کے 70 لے گیا اور وہاں جا کے مار دیے، مروا دیے۔ تو فرمایا من بعد موتکم پھر زندہ کر دے تم کو تمہارے مر جانے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو ہماری نعمت کا ساتھ اس کے، وظللنا علیکم الغمام اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، اے سترناکم بالسحاب چھپا دیا ہم نے تم کو بادلوں کے ساتھ، الرقیق جو پتلے پتلے بادل تھے، کس سے بچا لیا؟ میں حر الشمس سورج کی گرمی سے، فی التیہ میدان تیہ میں، وانزلنا علیکم اور اتارا ہم نے تم پر، فی اسی میدان تیہ میں، المن والسلوی من و سلوہ آسمان سے بنا بنایا دسترخوان۔ یہ من و سلوہ کیا ہے؟ ہما الترنجبین، یہ ایک تو ترنجبین ہے جو سفید رنگ کی شہد کی طرح ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اترتی تھی میٹھی، والطیر السمانی اور اس طریقے سے موٹے پرندے یعنی بٹیر، بے تخفیف المیم سمانی، سمانی نہیں سمانی، میم پر شد نہیں پڑھنی، سمانی بے تخفیف المیم میم کی تخفیف کے ساتھ، والقصر اور لف مقصورہ سمانی، وقلنا اور کہا ہم نے، کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاتے رہو تم ہماری ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، لیکن ولا تدخروا ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، فکفروا النعمہ بس کفر کیا انہوں نے نعمت کا، وادخروا اور انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، فقطع منہم نتیجہ یہ کہ وہ جو دسترخوان بنا بنایا آسمانوں سے آتا تھا وہ ان سے منقطع کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر بوجہ اس کے، ولیکن انفسہم یظلمون لیکن اپنے آپ پر ظلم کیا انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا کہ نعمت سے محروم ہو گئے، لأن وبال علیہم اس لیے کہ اس کا وبال انہی پر ہوا، وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کیجئے جس وقت کہا ہم نے ان کو، بعد خروج من التیہ بعد نکلنے ان بنی اسرائیل کے میدان تیہ سے، ادخلوا هذه القریہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں یعنی مصر میں، اور ایک روایت میں بیت المقدس میں، یا اس طریقے تیسری روایت ہے اریحہ کے مقام میں، ان شہروں میں سے بستیوں میں سے کوئی بستی شہر تھا کہ وہاں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ اس بستی میں یعنی بیت المقدس میں یا اریحہ میں، فَكُلُوا مِنْهَا پھر کھاتے رہو اس بستی کی چیزیں جو اس میں وہاں کھیتیاں ہوتی ہیں، حیث شئتم جس جگہ سے چاہو تم، راغدن کشادہ، واسعن کشادہ، لا ہجرہ فیہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، وادخلوا الباب لیکن داخل ہو تم اس بستی کے دروازے میں۔ پرانے زمانے میں ہر شہر کے چاروں طرف فصیل ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، اور پھر ان کو مخصوص دروازے ہوتے تھے، تو انہیں دروازوں سے لوگوں کو جانا ہوتا، ان سے نکلنا ہوتا، جب کوئی خطرہ وغیرہ محسوس کرتے تو ان دروازوں سے بند کرا کے قلعے کی طرح اندر محصور محفوظ ہو جاتے تھے۔ تو اب اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس بستی کے دروازے میں داخل ہو تو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، سجدن اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے، منحنین جھکنے والے، وقولوا اور کہو تم، مسئلتنا کہ ہمارا سوال ہماری درخواست کیا ہے، حتتن وہ یہ ہے کہ انت حت عنا خطایانا کہ اے اللہ تو ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مٹا دے، گرا دے، ختم کر دے، ٹھیک ہے، یہ کہتے جاؤ اللہ خطا یا نہ ہمارے گناہوں کو، نغفرو ہم معافی مانگتے ہیں، اور ایک قرات میں یا کے ساتھ یغفرو، ٹھیک ہے، بخش دیں گے ہم، بخش دے گا وہ اللہ تعالی، یا کے ساتھ، و یا
مبنی للمفعول یغفر، یہ بھی نغفرو یغفرو پڑھا گیا، نغفرو یغفرو نغفرو یغفرو، معروف اور مجہول دونوں طرح، اور یا کے ساتھ بھی نون کے ساتھ بھی، بخش دیا جائے گا، بخش دیے جائیں گے، بخش دیں گے ہم، بخش دے گا وہ اللہ تعالی، فیہما ان دونوں لفظوں میں، ٹھیک ہے، یا کے ساتھ جو ہے تا نون کے ساتھ، دونوں صورتوں میں مجہول بھی پڑھا گیا ہے، لکم خطایاکم، تم کو تمہارے گناہ، وسنزید المحسنین، اور ان قریب اور بڑھا کے دیں گے ہم احسان کرنے والوں کو۔ اس احسان کس چیز کا؟ طاعت کا، کہ جو لوگ محسن ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، محسنین اخلاص والے۔ مل احسان یا رسول اللہ، حدیث جبرائیل کے اندر ہے، تو فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، تو اطاعت کے ساتھ، تو بڑھا کے ہم بڑھائیں گے کس چیز کو؟ ثواباً، بدلے کو، فبدل الذین، بس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے بات کو، ہم نے کہا تھا حتۃ، انہوں نے کہنا شروع کر دیا حنتۃ، غیر الذی، سوا بات کو، سوا اس کے جو کہی گئی تھی واسطے ان کو، بس کہنے لگے وہ حبۃ حنتۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، کیا دانے ہوں کیا ہے جو میں خوشے میں، وداخلوا یزحفون، اور ہم نے کہا تھا آگے کو جھک کر کے سجدے کی حالت میں داخل ہو، انہوں نے پیچھے کو سر کر کے پہلے پاؤں کو داخل کیا تاکہ سر نہ جھکانے پڑیں فرعون کی طرح، تو فرمایا وداخلوا، اور داخل ہوئے وہ، یزحفون علی استاہم، اپنے جتلو سرونوں کے بر گھسٹتے ہوئے، فانزلنا علی الذین، بس اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، اس میں یہ جو لفظ ہے نا فانزلنا علی الذین ظلموا، تو یہاں اگر الذین ظلموا کے بھی ہوتا فانزلنا علیہم تو وہ بھی کافی تھا کہ ضمیر لے آتے، لیکن وہاں ضمیر کی جگہ پر الذین ظلموا اس میں زہر لائے، تو اس میں رکھنا ہے، اس میں زہر کا جگہ ضمیر کے، ادر و مبالغہ کرنے کے، فی تقبیح شانہم، ان کی شان کی حالت کی قباحت بتلانے میں، رجزن، ازر و عذاب کے ٹکڑے کے، یعنی تعون بھیج دیا من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو تھے وہ فسق و فجور کرتے، یعنی اللہ کے حکموں سے خروج کرتے، فسق کا معنی خروج ہوتا ہے، بے سبب فسقہم، ان کے فسق کی وجہ سے، یعنی نکلنا ان کا اللہ کی اطاعت سے، فہلک منہم فی ساعۃ، بس ہلاک کر دیا اللہ نے ان میں سے اسی ایک ہی لحظے میں 70,000 کو یا اس سے کم کو، وذکر، اور یاد کیجئے، اذ استسقا، جس وقت کے پانی طلب کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی پانا یہ طلب کیا سیراب ہونا پانی، لقوم، اپنی قوم کے لیے، وقد عطفوا، اور تکتف کیا، وقد آتشو، اور تحقیق وہ پیاسے ہو گئے تھے، فتی ہے میدان تیہ میں، بس ہم نے کہا ماری اپنا عصا، الحجر، اس پتھر پر، اور وہ پتھر ہے جو کپڑے لے کے بھاگا تھا موسیٰ علیہ السلام کے، خفیفن، ہلکا پھلکا تھا، مربع، چار کونوں والا تھا، کرا سے رجل، ایسے تھا جیسے آدمی کا سر ہوتا ہے، کرا سے رجل، رخام، رخام، یہ نرم پتھر تھا، اور او قضان، سفید پتھر تھا، نرم سفید، نرم سفید پتھر تھا یہ اس کا، او قزان، قزان کا معنی بھی یہ شد قزان، یہ کراجل، کرا سے راجل، رخام یا قزان، تو یہ دونوں کا معنی جو ہے وہ ایک ہے، رخام کا معنی اور قزان کا معنی ایک ہے، نرم تھا، چار کونوں والا تھا، سفید رنگ کا تھا، فضاربہ، بس موسیٰ علیہ السلام